السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے، اور زکوٰۃ کے باب میں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ آج نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ باب ہے افضل الصدقہ، بہترین صدقہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، احادیث تو انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے سبق میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل علم نے یہ باب کیوں باندھا ہے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں اکثر ملے گا کہ اہل علم نے باقاعدہ باب باندھا کہ بھئی بہترین صدقہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ رب کائنات نے قدرتی طور پر ہر مسلمان، یا یوں کہیے کہ ہر انسان کے دل میں یہ رکھا ہے۔ ایون کہ غیر مسلم ہیں تو وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں دان کا تصور ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کرتے ہوئے تین چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے جس کو صدقہ دینا ہے اس کی حالت کیسی ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک کھاتے پیتے آدمی کی نسبت ایک بھوکے ننگے فقیر آدمی کو صدقہ دینا افضل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو آدمی حقدار ہے اس کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک کروڑ پتی آدمی وہ لاکھ روپے صدقہ کرتا ہے، اور ایک سارا دن مزدوری کرنے والا شخص بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن شام کو وہ 50 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، تو یقیناً وہ لاکھ روپے سے 50 روپے والا افضل ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ جو چیز صدقہ کی جا رہی ہے وہ کس کام آ سکتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو کیا، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے، ہماری اکثریت کی صورتحال یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ ہم لوگ وہ چیز صدقہ کرتے ہیں جو کہ بظاہر فالتو ہوتی ہے، اور قرآن کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت تو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ان تین چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 1948ویں اور 49ویں حدیث ہے کتاب میں، اور پہلی اور دوسری حدیث ہے باب میں۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ حدیث تو ایک ہی ہوگی، لیکن یہ ان کو دو کیوں شمار کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث کے راوی دو ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، رواہ البخاری و رواہ مسلم عن حکیم وحدہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کے راوی دو معزز، مکرم اور متبرک ہستیاں ہیں۔ ایک تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہی
انتہائی عظیم ہستیاں ہیں، رب کائنات ان کی قبروں کو جگمگائیں اور انشاءاللہ جگمگا رہی ہوں گی۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد ہو، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی اشد ضرورت پوری کرنے کے بعد دے، اور فرمایا خرچ کرنے کے معاملے میں آپ اپنے اہل و عیال سے آغاز کریں۔ اس حدیث کی وضاحت میں اہل علم نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن میں تفصیلات میں جانے کی بجائے انتہائی اختصار سے کام لوں گا کہ اصل میں سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالے سے ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی انفرادی زندگی میں جو ہماری ذمہ داریاں جو رب کائنات نے ہم پر عائد کی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، اور معاشرے کا توازن اسی شکل میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ میں، آپ سب اہل و عیال والے ہیں، اور ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اہل و عیال کو پالیں، اور ہماری اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ حلال طریقے سے ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں تو یقیناً ہم سب کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات، اس لفظ پر غور کیجئے گا، اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے اسے ہم خرچ کریں تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ یاد رہے میں نے ضروریات کی بات کی ہے، تعیشات کی بات نہیں کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کے حقدار ہمارے سب سے پہلے قریبی ہیں۔ اب یہاں میں بات لمبی نہ ہو جائے، اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے، اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دراصل اپنے احسان تلے دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جو اپنے صدقے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، عمر بھر ان کو احسان جتلا کے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو صدقہ دینا چاہیے، قریبی اعزاء اقربا، رشتہ دار، برادری والے، محلے والے، معزز خواتین و حضرات، وہ لیتے بھی نہیں اپنوں سے۔ کیوں نہیں لیتے؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ساری عمر یہ تانے دے دے کر ہمارا جینا حرام کر دیں گے، اگر یہ تانے نہ دیں
تو ان کی آنے والی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کو ضرور تانے دیں گی کہ تمہارے بڑے ساری عمر ہمارے بڑوں سے لے کر کھاتے رہے۔ تو قرآن نے یہ اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں باتوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔